بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اصول تفسیر کے 5ویں سبق کے اندر ہم حاضر ہیں، اور اس سلسلے کے اندر ہم الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کتاب جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہیں اس کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کا آج 5واں سبق تھا۔ اور آج کے سبق کے اندر ہم چند منٹوں کے اندر جو علوم خمسہ شروع کیے ہیں اس میں سے پہلی چیز علم الاحکام تھی، اور دوسرے علوم مخاصمہ کا ذکر تھا۔ مخاصمہ کسے کہا جاتا ہے یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ مخاصمہ کسے کہا جاتا ہے؟ مخاصمہ کا مطلب ہے کہ مد مقابل کے دلائل کو ذکر کرنا اور اس کے اوپر پھر اپنے دلائل واضح کرنا۔ مخاصمہ کے حوالے سے کل ہم نے پڑھا جو مشرکین کے عقائد اور نظریات تھے ان کا ذکر کیا کہ کس طرح مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر تھے، اور جو چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور مبارک میں تھیں ان کی ہم نے پوری تفصیل بیان کی۔ حرمت والے مہینوں کا احترام کرنا، مسجد کا احترام کرنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، نماز میں قبلہ کی طرف چہرے کا ہونا، اس طرح فطری احکام، جانوروں کو ذبح کر کے کھانا، نہر کے طریقے سے اونٹ کی قربانی کرنا، اور یتیموں، مسکینوں، مصیبت زدہ رشتہ داروں کی مدد کرنا۔ تو یہ ان کے ابتدائی عقائد تھے، اور اپنے آپ کو وہ حنیفی کہتے تھے۔ پھر ان کے اندر چوری، زنا، سود، ڈاکہ، اس طرح کی تمام برائیاں جو ہیں وہ پیدا ہو گئیں، اور اسی طرح وہ قیامت کا انکار کرنے لگے، اللہ کے وجود کا انکار کرنے لگے، نبوت و رسالت کا انکار کرنے لگے۔ تو وہ جو مشرکین تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے مخاصمہ فرمایا۔ مخاصمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے دلائل پہلے ذکر کیے، ان کے عقائد جو ہے اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیے، پھر اس کے بعد ان کا رد جو ہے وہ بڑی ترتیب کے ساتھ کیا اور بڑے دلائل کے ساتھ کیا کہ کس طرح تم تشبیہ کے قائل ہوں، اور کس طرح تمہارا عقیدہ تحریف کا عقیدہ ہے، اور کس طرح نبوت و رسالت کے حوالے سے تمہارا عقیدہ ہے۔ تو ان حضور علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ تو خیر ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عقائد کو جو ہے اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، اور قرآن کے اندر اسد صاحب علیہ السلام قرآن کے اندر بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین کے جو عقائد تھے ان کا رد کیا، اور یہ جو ان کے نظریات تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں، اس چیز کا بھی ان کا رد کیا گیا، تحریف کے عقیدے کا رد کیا گیا، اور فرشتوں کو جو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، لِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اس چیز کا بھی مشرکین کا رد کیا گیا۔ حشر و نشر کے جو
انکاری تھے اس چیز کا بھی، وعلیکم السلام، اس چیز کا بھی، کاشف صاحب وعلیکم السلام، تو اس چیز کا بھی رد کیا گیا۔ نبوت اور رسالت کے حوالے سے جو ان کے عقائد اور نظریات تھے، اس چیز کا بھی رد کیا گیا۔ اور یہ ہم نے کل بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا، اور پھر یہ بات بھی میں نے بتائی کہ جو یہودیوں کو بار بار جواب دیا گیا، تکرار کے ساتھ جواب دیے گئے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ محض ایک تاکید تھی، تاکید کرنا مقصود تھا۔ اچھا، مشرکین کے عقائد کو ذکر کیا اللہ نے قرآن کے اندر، اور ان کا رد جو ہے وہ کیا بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ۔ یہ جو رد کرنا ہوتا ہے نا، اسی کو مخاصمہ کہتے ہیں۔ پھر ہم نے کل پڑھا یہودیوں کے حوالے سے کہ وہ کس طرح یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہچانتے تھے جس طرح کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ اور لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو انہوں نے محض ایک حسد کی وجہ سے تورات کے اندر تحریف کر دیں، تورات کے اندر معنوی انداز کے اندر تحریف کی، تورات کے اندر لغوی اعتبار سے جو ہے وہ تحریف کر دیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت جو ہے اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ آیات کو انہوں نے چھپانا شروع کیا جو حضور علیہ السلام کی تعریف کے حوالے سے تھیں، اور پھر اسی طرح آیات کے اندر اس طرح بھی تعریف کی، تورات کے اندر جو زنا کا حکم تھا اس کو انہوں نے سنسار کے اندر بدل دیا۔ تو بے شمار یہودیوں کے عقائد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیے، پھر ان کا عقائد کا رد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو آج ہم جو ہے، یہ میں نے صرف تمہید کے طور پر باتیں کی ہیں، آج میں بڑا اہم ترین موضوع جو ہے وہ کر رہا ہوں عیسائیوں کے عقائد کے حوالے سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نصارہ کے ساتھ جو ہے وہ پکارا ہے۔ ایک ہے یہودی اور ایک ہے نصارہ، نصرانی جو ہیں یہ عیسائیوں کو کہا جاتا ہے۔ تو عیسائیوں کے بے شمار عقائد ہیں، بڑی اس کی تفصیل ہے، کتابوں کے اندر بڑی ڈیٹیل ہے، لیکن پہلا ان کا ایک عقیدہ بنیادی وہ یہ ہے، یہ اقنوم ثلاثہ کے قائل ہوتے ہیں، اقانیم ثلاثہ کے قائل ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک اقانیم ثلاثہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز اللہ ہے، دوسرے جبریل ہیں، اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یعنی ایک اللہ ہیں، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے جبریل امین ہیں۔ اور اس صورت میں معاذ اللہ کو وہ باپ کی حیثیت دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹے کی شکل، اور جبریل امین کو جو ہے وہ روح القدس کہتے ہیں، جس سے تمام روحانی قوت مراد لیتے ہیں۔ اسی طرح بیک وقت خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیک وقت خدا کے بیٹے اور بشر ہیں، اس بات کے وہ قائل تھے۔ ان کی ذات میں خدا اور اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ جمع فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا، اور انہوں نے انجیل کے اندر سے حوالے نکالے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ پتہ چلے کہ اللہ نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا رد جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اور انتہائی خوبصورت انداز کے اندر عیسائیوں کا جو عقیدہ تثلیث تھا اس کو توڑا، اور یہ کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے جسے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بیٹے بطن مبارک کے اندر پھونکا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس یعنی جبرائیل کی امین علیہ السلام کے تائید حاصل تھی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم
ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ کے اندر جو ہے عیسائیوں کا یہ جو عقیدہ ہے اس کا رد کیا کہ یہ جو تم اقنوم ثلاثہ کے قائل ہو، اللہ کو باپ کہتے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کا بیٹا کہتے ہو، اور جبریل امین کو روح کہتے ہو، تو یہ جو تمہارا عقیدہ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ تین چیزیں ثابت کرتے ہو، یہ تثلیث کا عقیدہ جو ہے یہ تمہارا درست نہیں۔ انتہو خیر لکم، اس سے جو ہے تم باز آ جاؤ۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہو۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی چھٹے پارے کے اندر سورہ نساء کے اندر جو بھی میں نے پڑھا، اور پھر چھٹا پارہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ مسیح ابن مریم ہے، مسیح ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جو ہے وہ اللہ کہا۔ لقد کفر الذین، حقیقت میں ان لوگوں نے جو ہے وہ کفر کیا ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے پیارے حبیب فرما دیجئے کون ہے اللہ کے علاوہ کسی چیز کا مالک، ان ارادہ ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جمیعا، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی جو وہ فیصلہ فرما دیں مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ کو ہلاک کرنے کا، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ زمین میں ہے تمام کو، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے، اور جسے چاہتا ہے پیدا فرماتا، اور اللہ پر واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباء، پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو بڑا لاڈلا کہتے، عیسائیوں کو بھی یہ کہا اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے اور محبوب کہتے ہو۔ فلما يعذبكم بذنوبكم، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دے گا؟ تو خیر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ عیسائیوں کے مختلف جو ہے عقیدے جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا۔ ایک جگہ پر فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ حضرت مسیح ابن مریم وہ نہیں ہے مگر اللہ کے رسول، قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں اور آپ کی والدہ سچی تھیں، کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا یہ دونوں جو ہیں کانا یأکلان الطعام، یہ کھانا کھاتے تھے، تو کھانا جو ہے یہ انسان کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک ہے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنا جو ہے یہ درست نہیں، اور یہ تمہارا نظریہ اور عقیدہ درست نہیں۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ حضرت عیسیٰ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور آگے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے عقیدہ تثلیث بنایا، جنہوں نے یہ کہا تین میں سے تیسرا، وما من الہ الا الہ واحد، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ تبارک و تعالی، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا أَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر وہ اپنے عقیدے سے اور ثلاثہ کہنے سے باز نہ آئے تو ضرور جو ہے کافروں کو جو ہے عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوئے گا۔ تو آپ دیکھ لیں کتنی قرآن پاک کی آیات ہیں اور بے شمار آیات
یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ایک اور آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 115 کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ارشاد فرمائے گا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا، اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری والدہ کو دو خدا بنا لو اللہ کے علاوہ؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، باری تعالیٰ میرے لیے مناسب نہیں کہ میں وہی بات کہوں، لیس لی بحق، جو میرا حق نہیں، ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو تو بہتر جانتا ہے۔ تو میں یہ دلائل ابھی دے رہا ہوں تثلیث کے اوپر ہی دلائل دے رہا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ 16واں پارہ اٹھا کر دیکھ لیں، سورہ مریم اٹھا کر دیکھ لیں، اس کی ابتدائی آیات جو ہیں ان کے اندر موجود ہے یہ چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی والدہ کی گود میں کلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بیٹا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو خیر بات یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے، عقیدہ تثلیث، یہ کفریہ عقیدہ ہے، یہ کفریہ عقیدہ، اور اتنا کفریہ، اتنا زبردست جو ہے کبیرہ گناہ کا عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پر جو ہے وہ ارشاد فرمایا، اور ان کے اس عقیدے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے۔ اسی طرح آگے ہم ایک عقیدہ پڑھتے ہیں عیسائیوں کا۔ آگے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا ہے اور آسمانوں پر اٹھائے جانا، اس بات کے اندر جو ہے وہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، جسے کہتے ہیں رفع عیسیٰ، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کو غلط فہمی سے ان کا مقتول ہونا سمجھ لیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ان کو معاذ اللہ سولی پر چڑھا دیا۔ قرآن پاک پڑھیں، 6واں پارہ ہے، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 12 ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما قتلوہم وما صلبوہم ولکن شبہ لہم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے ہم نے قتل کیا جو اللہ کے رسول ہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے جو ہے آپ کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہم، اور نہ ہی انہوں نے آپ کو سولی پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن یہ معاملہ ان کے اوپر جو ہے وہ مشتبہ فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ ان کے اوپر مشتبہ فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی ان کے ہاں، وعلیکم السلام ہارون صاحب، تو آج بھی ان کے ہاں جو ایسٹر کا دن منایا گیا۔ دیکھیں کتنے عجیب سے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد مبارک فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، ایک مسلمان جو ہے اس کا یہ عقیدہ ہی ہے، وعلیکم السلام، ایک مسلمان ہے اس کا یہ عقیدہ ہے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کے اوپر تشریف فرما ہے۔ وما قتلوا، اس آیت کی، کیونکہ قرآن ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کو ماننا
ہیں یہ نص قطعی ہے، اس کو ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی شخص قرآن کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے قتل نہیں کیا، انہوں نے سولی نہیں چڑھایا، ولکن شبہ لہم، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ان کے اوپر مشتبہ ہو گیا۔ اب میں اگر اس کی تفسیر کے اندر جاؤں نا تو بڑا لمبا یہ موضوع بن جائے گا، اور میں یہ صرف ابھی بات کر رہا ہوں اصول تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، فوز الکبیر پڑھ رہے ہیں، اور اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس طلباء اور طالبات انہوں نے اپنے امتحانات کی تیاری کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم ہر چیز کو بالکل تھوڑا تھوڑا لے کے چل رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، واضح الفاظ ہیں، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، کہ یقینی طور پر، قطعی طور پر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا الیہ اپنی طرف، وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا یہ قرآن کے واضح لفظوں سے ثابت ہو رہا ہے، کوئی حدیث کی طرف میں ابھی نہیں گیا، کسی عالم کی بات کی طرف نہیں گیا، کتابوں کی طرف نہیں گیا، بر رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف جو ہے وہ اٹھا لیا۔ یہ نص قطعی ہے، اس پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ نبوت کے اندر، نفس نبوت کے اندر سارے انبیاء علیہم السلام برحق اللہ کے نبی ہیں، لیکن فضیلت، مقام اور مرتبہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض کے اوپر جو ہے وہ فضیلت دی ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ماننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور عقیدہ جو ہے ان کے ہاں یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو جو سولی چڑھایا گیا ہے یہ معاذ اللہ گناہ کی نسبت کرتے ہیں حضرت آدم سلام اللہ علیہ آپ کی طرف، اور کہتے ہیں کہ جنت سے جو باہر تشریف لائیں تو اس کے کفارے کے طور پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو صلیب دی گئی، اسی لیے وہ صلیب کا نشان جو ہے وہ لگا کے رکھتے ہیں، ان کے گرجا گھروں کے اوپر بھی اسی طرح صلیب کا نشان ہوتا ہے، اسی طرح ان کے ٹائیوں کے اوپر بھی صلیب کا نشان موجود ہوتا ہے۔ تو اگرچہ وہ انگریز 100 سال ہو گئے، یہاں سے 70 سال ہو گئے چلا گیا، لیکن اپنے اثرات یہاں پر چھوڑ گیا، اور ہم لوگ جو ہیں آج بھی ذہنی طور پر ان لوگوں کے غلام ہیں۔ ہم لوگ بڑی مصیبت کی بات یہ ہے کہ پڑھنا گوارا نہیں کرتے، پڑھنا ہم جو ہے چاہتے ہی نہیں، ہم علم حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے یوٹیوب کے اوپر جو ہے آج جان بوجھ کے ویڈیو نہیں بنا رہا کہ تقریباً 1 ماہ جو ہے وہ زکوٰۃ کورس کروایا، نماز کورس، معراج کورس، اسی طرح اور جو ہے بے شمار تجوید کورس کروایا، اور قصیدہ بردہ شریف کا ترجمہ کیا۔ آج کل ہم جو ہے وہ اصول تفسیر کورس کروا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہم اصول حدیث کورس بھی چلائیں گے۔ تو رمضان شریف کے اندر ہم نے پورا قرآن پاک اس کو تفسیر کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات نہیں ہے کہ لوگ بعد میں دیکھتا تھا کسی 2 بندے نے دیکھی ہوتی، 5 بندوں نے، کسی 10 بندوں نے، تو اگر اس کی جگہ پر ہم دیکھتے ہیں فلمیں، ڈرامے، گانے، یہ وہ چیزیں اوٹ پٹانگ ہیں، کوئی ویڈیو بناتا ہے جی کوئی فلاں چیز کی ہے، کسی کی طلاق ہو گئی ہے، کسی نے 4 شادیاں کر لیں، کسی نے ایسے کیا، کسی نے ویسے کیا، تو اس کی جناب جو ہے ریٹنگ دیکھیں کیسی ہے، اور اس کے نیچے ویورز دیکھیں جناب کیسے ہیں، تو جیسے پوری قوم جو ہے کہ تماشے کے اندر لگی ہوئی، جیسے کہ تماشا نہیں ہوتا، تماشے کے اندر لوگ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ خیر میں بات کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی آمد کی بشارت بھی دی ہے۔ اب قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، 28واں پارہ سورہ صف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمایا، سورہ صف کے اندر جو ہے وہ موجود ہے کہ
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہما حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو پہلے آ چکی ہیں، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور پھر کیا ہے کہ میں ایسے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام اس میں گرامی احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، جب ان کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ تو آپ دیکھیں قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پر وہ چیزیں موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو قوم کے ساتھ خطاب تھا وہ خطاب بھی موجود ہے کہ کس طرح آپ فرما رہے ہیں مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تمہیں ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور جن کا نام اس میں گرامی احمد ہوگا۔ تو آج بھی عیسائیوں کے اندر اتنے گروہ بن گئے، تو یہ لوگ یہ دیکھیں ذرا قرآن پڑھیں تو پتہ چلتا ہے، اور ہمارے علماء سے ڈیبیٹ کریں تو پتہ چلے گا کہ جس انجیل کو لے کر یہ دلائل دے رہے ہیں وہ انجیل وہ ایسی انجیل ہے جس کے اندر ویسے ہی تحریف ہو چکی ہے، جس طرح تورات کے اندر تحریف ہو گئی، تورات بدلی جا چکی ہیں، تو پہلی جو کتابیں ہیں وہ تمام کی تمام بدلی جا چکی ہیں۔ اس بات کا اقرار تو یہ لوگ بھی کرتے ہیں کہ یہودیوں نے بھی اپنی کتاب بدل دی، عیسائیوں نے بھی اپنی کتاب کو بدل دیا، لیکن الحمدللہ یہ قرآن پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے سورہ حجر آیت نمبر 8-9 آیت ہے کہ بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور بے شک ہم اس کی حفاظت فرمانے والے۔ تو قرآن پاک ایک ایسی وحدہ لا شریک کی کتاب ہے جس کو نازل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا۔ تو آج ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے، یہ قرآن کریم حضور علیہ السلام کا مبارک معجزہ ہے جس کی 1400 سال گزر چکے ہیں۔ آیات بدلنا تو دور کی بات ہے، آیات بدلنا تو بڑی دور کی بات ہے، جس کی ایک زبر زیر پیش اس کے اندر بھی وہ تبدیلی نہیں ہو سکی۔ اب دیکھیں ذرا قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہیں اس قرآن کے اندر شک ہے جو ہم نے اپنے بندے خاص پہ نازل کیا تو کیا کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے دوسرے مددگاروں کو بھی بلا لو اللہ کے علاوہ اگر تم سے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ انہوں نے کیا اور نہ ہی وہ ہرگز کر سکیں گے۔ تو قرآن پاک یہ ایک اللہ کا کلام ہے اور قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ وہ قرآن کے چیلنج کو وہ قبول نہیں کر سکے۔ اور اسی طرح 15واں پارہ آیت نمبر 77 ہے 87 قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اگر سارے جن اور انسان جمع ہو جائیں اس قرآن کی مثل لانے پر، ٹھیک ہے، لا یأتون بمثلہ، تو اس کی مثل نہیں لا سکیں گے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ بعض کے دوست بھی کیوں نہ بن جائیں،
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ اب ذرا دیکھیں نا قرآن پاک کے اندر، ہم تو افسوس ہیں ہم مسلمانوں کو، ہم تو دین کی طرف آتے ہی نہیں، دین پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، دین سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کاش اگر ہمارے جو ذہن دین کی طرف آ جائیں تو ہم کم از کم قرآن کریم کا ترجمہ ہی پڑھیں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ترجمے کے اندر اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے، اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ قرآن کے اندر اللہ نے بیان کیا کیا ہے۔ ہم نے تو صرف قرآن پاک کو فوتگی کے لیے رکھ دیا ہے، اس کا ختم ہے، وہاں پر اتنے قرآن پڑھ لیں، اتنے پڑھ لیں۔ تو یہ تو ثواب کا کام تو یہ بھی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ یہ جو میں اتنا پڑھا رہا ہوں یہ صرف اسی لیے پڑھا رہے ہیں کہ ہم اصول ابھی تفسیر پڑھ رہے ہیں، اور اب یقین کریں میں انتہائی شارٹ کٹ انداز کے اندر جا رہا ہوں۔ آگے چوتھے نمبر پر ہے منافقین کے عقائد۔ منافقین جو ہے ان کے دو گروہ تھے، اور وہ لوگ ہیں جو زبان سے تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتے۔ ان کے دو گروہ تھے۔ نمبر ایک، منافقوں کا ایک گروہ وہ تھا جو زبان سے اسلام کا اقرار کرتا لیکن ان کے دل میں کفر تھا۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورہ نساء 145 نمبر آیت، کہ بے شک منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور دوسرا گروہ کمزور عقیدے کے ساتھ اسلام میں داخل ہوا۔ یہ لوگ اپنے قبیلے یا قوم کے تابع تھے، یعنی جب ان کا پورا قبیلہ یا قوم مسلمان ہو گئی تو ان لوگوں نے بھی دل سے اسلام قبول کر لیے۔ اس گروہ میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو بالکل دنیا پرست اور نفسانی خواہشات کے پجاری تھے، عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے، اور ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اور ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ جن کے دلوں میں لالچ تھا، حسد تھا، کینہ تھا، اور اس طرح کی دوسری بد اخلاقیاں پائی جاتی تھیں۔ ان میں یہ صلاحیت ہی نہ تھی کہ وہ دعا، عبادت اور ایمان کی حقیقی لذت جو محسوس کر سکتے ہیں، اور ان کو ہر وقت جو اپنی روزی معاش کی جو ہے وہ فکر پڑی رہتی۔ تو ان کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے بہت سارے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے حوالے سے جو شک پڑا وہ یہ تھا کہ آپ کو اپنے جیسے ایک عام آدمی سمجھتے تھے جو ان جیسے بشری تقاضا رکھتا ہو۔ وہ یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایک نبی اور رسول کے اندر کتنا فرق ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کیا۔ ان کے سامنے جو ہے وہ اسلام اسی طرح پھیل رہا تھا اور مختلف علاقوں میں مسلمانوں کا قبضہ ہو رہا تھا، جس طرح دنیا کے عام حکمران ملک فتح کرتے ہیں اور اپنے اقتدار میں اضافہ کرتے ہیں۔ منافقوں کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ وہ ایک نبی کے کام اور ایک بادشاہ کے کام میں فرق کر سکیں، اس لیے ان کے ذہن میں نبی یا رسول کا تصور بھی ایک بادشاہ کا تصور تھا، اور ان کو حضور علیہ السلام کی عظمت کا پتہ نہ چلا، لیکن ان کے دلوں میں اپنے قبیلوں اور خاندان کی محبت تھی جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے بلکہ کافر تھے۔ تو یہ لوگ جو منافق ہوتے تھے جب یہ اپنی برادری کے اندر جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب آ کے صحابہ کرام کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ کہہ دیتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ کہتے کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب اپنے منافق کافروں کے پاس جاتے ہیں، منافق لوگ جب کافروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے عزیز و کارک کے پاس، اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم۔ یہ ہوتا ہے منافق، جس کی زبان سے کچھ ہو اور اس کے دل سے کوئی عقیدہ جو ہے وہ نکل رہا ہو۔ تو منافق یہ کہ اسے کہا جاتا ہے جس کا ظاہر اور باطن جو ہے اس کے اندر منافقت نہ، جس کا ظاہر اور باطن جو ہے اس کے اندر مطابقت جو ہے وہ نہ پائی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ منافق جو تھے ان کا ذکر کیا، اور منافقین جو ہیں ان کے احوال کا ذکر کیا، ان کے نشانیوں کا ذکر کیا، اور پھر ان کو ہدایت کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بلایا۔
اسی طرح جو ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جو الفوز الکبیر ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے تقریباً 11 باب ہیں۔ پہلے باب کے اندر علوم خمسہ کا ذکر تھا۔ علوم خمسہ جو ہے وہ 5 علوم ہیں جن کا جاننا ایک مفسر کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ آپ کمنٹ بھی کیا کریں، مجھے پتہ چلے کہ کوئی آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں۔ ہم اس وقت 9:15 بجے تقریباً لائیو ہوتے ہیں پڑھانے کے لیے، یوٹیوب کے اوپر بھی اور فیس بک کے اوپر بھی۔ تو آج میں صرف فیس بک کے اوپر آیا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ لوگوں کا مزاج کیا ہے، وہ کیا پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ تو علوم خمسہ میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا علم الاحکام، اور دوسرے نمبر پر ہم نے پڑھا مخاصمہ، گمراہوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ۔ اور پہلے باب کے اندر یہ 2 علم ہو گئے۔ تیسرا علم ہے علم تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں اور نشانیوں کے ذریعے سمجھانے کا علم۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن سارے جہاں کے لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اس کے اندر جو ہے وہ کسی شہری، دیہاتی اور عربی اور عجمی جو ہے اس کی کوئی قید نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے صرف ان نعمت اور نشانیوں کے ذریعے نصیحت اور تذکرے فرمائے جن کو اکثر لوگ جانتے تھے۔ تو اللہ کی نشانیوں کے ذریعے اللہ کو پہچاننا، اللہ کے اسماء حسنہ صفات کا ذکر اس انداز کے اندر قرآن کے اندر کیا گیا ہے کہ تھوڑی سی فہم و فراست رکھنے والا شخص بھی اس کو پتہ چل جائے کہ کائنات کے اندر اللہ موجود ہے۔ تو وجود باری تعالیٰ کو بیان کیا گیا قرآن پاک کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا، جیسے واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کی مثل کائنات کے اندر کوئی نہیں، اللہ کی مثل کوئی نہیں۔ جو اللہ کی ذات اور صفات کے اندر مثلیت بنائے گا وہ مشرک ہوگا۔ اب یہاں پر کئی لوگ سنیوں کو مشرک کہہ دیتے ہیں، دیکھیں جی یہ شرک کرتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ جو اللہ کی صفات ہم اللہ کے نبیوں کے اندر اور اللہ کے ولیوں کے اندر جو ہم ثابت کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفات جو ہیں وہ اللہ کی ذاتی ہیں، اور انبیاء اور اولیاء کے اندر صفات جو ہیں وہ عطائی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا لمبا موضوع ہے کہ مثلا سمیع البصیر، آپ نے ابھی یہ سنا کہ وہ سمیع البصیر، اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اگر تو مطلقاً بات ہوتی کسی غیر کے اندر یہ ثابت کرنے سے شرک ہو جاتا، تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ انہ السمیع البصیر، کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ کیا انسان کے اوپر ایک ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی موجود نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کے بارے میں قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ غیر خدا کے اندر حقیقی طور پر ماننے تو یہ شرک ہوتا ہے، مجازی طور پر ماننے سے شرک لازم نہیں آتا۔ باقی اللہ کی کچھ صفات ثبوتیہ ہیں، کچھ صفات سلبیہ ہیں، اور یہ ایک الگ موضوع ہے اور بڑا بیان کرنے والا اور بڑا سننے والا موضوع ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالی حی ہے، اللہ تعالیٰ قیوم ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے۔ پھر ان الفاظ کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم کسی وقت پڑھیں گے۔ تو اللہ کی نشانیاں، ٹھیک ہے، اللہ کی نشانیاں کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کائنات کے اندر غور و فکر کرے،
زمین و آسمان کی پیدائش کو دیکھیں، دن اور رات کے آنے جانے کو دیکھیں، ہواؤں کی گردش کو دیکھیں، بادلوں کا برسنا، پھولوں کا کھلنا، اناج کا پیدا ہونا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ایک انسان کو اللہ کی طرف بلا رہی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا انہوں نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا؟ کیف خلقت، اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو نہیں دیکھا کہ آسمان کو جو ہے وہ کیسے پیدا فرمایا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور کیا انہوں نے پہاڑوں کو نہیں دیکھا کیسے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو نصب فرمایا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، تو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت، تو والى الارض كيف سطحت، اور کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ زمین جو ہے وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہموار فرمائی ہے؟ تو یہ آسمان کی طرف دیکھنا، افلا ينظرون الى الابل كيف، اونٹ کی طرف دیکھیں، اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اونٹوں کی طرف دیکھیں کہ کیف خلقت، کیسے اونٹ کو اللہ نے تخلیق کیا، کیسے اللہ نے آسمان کو بلند فرمایا، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو نصب فرمایا، کیسے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا۔ تو یہ پہاڑوں کا نصب کرنا، اونٹ کو تخلیق کرنا، آسمان کو بلند کرنا، زمین کو پھیلانا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ تو اس کے اندر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان جیسے جیسے غور و فکر کرے گا کائنات کے اندر، تو اس بندے کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی کیا شان ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا جو ہے وہ شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا مقام ہے۔ تو جیسے جیسے وہ ان آیات کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت، جلال، اللہ کی قدرت جو ہے وہ انسان کے دل اور دماغ کے اندر بیٹھے گی، اور پھر انسان کا یقین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اتنا ہی کامل ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس کے بعد ہے علم تذکیر بایام اللہ، یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، تو کافی وقت آج ہو چکا ہے۔ تو تمام احباب یہ یاد رکھ لیں کہ جو لوگ ہمارا ساتھ دیں گے وہ ہمارے یوٹیوب چینل جامع نکاح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبسکرائب کریں، اس کے اوپر ہم آتے ہیں، اس وقت پڑھاتے ہیں لائیو، اور یہ فیس بک پیج ہے، اس کے اوپر بھی پڑھاتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ 27 رمضان شریف تک ان کا قرآن پاک کا ترجمہ ان کو سمجھ آ جائے، تفسیر جو ہے وہ سمجھ آ جائے، ہر بندہ تو اب کسی مولوی صاحب کے پاس نہیں جا سکتا، ہر بندہ اسکول کالج کے اندر بھی نہیں جا سکتا، تو کم از کم آپ ہمیں 20-22 منٹ دیا کریں گے، جس کے اندر جو تراویحوں کے اندر پڑھا جائے کرے گا ہم اس کا خلاصہ بھی بیان کریں گے۔ ابھی میں اصول آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ ایک گراؤنڈ بن جائے، جب ہم تفسیر کیا کریں تو آپ کو وہ باتیں اوپر سے نہ گزریں، وہ کم از کم سمجھ بھی آئیں کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں۔ ناسخ اور منسوخ کی بات کریں تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، علم بدیع کی بات کریں، صرف و نحو کی بات کریں، تاریخ کی بات کریں، تو آیات کے جو شان نزول ہے ان کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو کم از کم آپ کا ذہن بن چکا ہو پہلے ہی، آپ پریشان نہ ہو جائیں، اور قرآن پاک کو یہ نہ سمجھے کہ یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہم نے قرآن جو ہے قرآن، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، ہم نے ان کے لیے قرآن کریم جو ہے وہ آسان کر دیا ہے۔ تو جتنے احباب آئے ان تمام کا شکریہ، جزاک اللہ احسن الجزا، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔